السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عز وجل فی القرآن العظیم، اقیم الصلاة وآتوا الزکاة، صدق اللہ العظیم۔ مادہ توحید کے متوالو شمع رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں، آج کی نشست میں ہم احکام زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، اس نے اپنے مذہب کی بنیاد 5 چیزوں پر بیان فرمائی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی: اللہ کی وحدانیت کا اقرار، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ جن چیزوں پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، قائم ہے، انہی میں سے ایک امر ہے، ایک فریضہ ہے، جسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ زکوٰۃ کے مسائل پر ہم انشاءاللہ گفتگو آئندہ چند دروس میں کریں گے، چند نشریات میں کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہماری گفتگو جو ہے احکام زکوٰۃ کے حوالے سے ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش فرمائی اور لوگوں کے سامنے اسلام کی وہ تمام خوبیاں اور کمالات پیش فرما دیں جو اس دنیا میں اس سے پہلے نظر نہیں آتی تھیں، اس لیے کہ آسمانی ادیان تو مسخ ہو چکے تھے، اصل حالت میں موجود نہ تھے، اور لوگوں نے خود ساختہ مذاہب و ادیان وضع کر لیے تھے، اس لیے سماج بے پناہ اور متعدد بے شمار برائیوں کا شکار تھا۔ نہ اخلاقی خوبیاں تھیں، نہ سماجی خوبیاں تھیں، نہ سیاسی خوبیاں تھیں، نہ معاشی خوبیاں تھیں، بے شمار خرابیوں کا منبع و مرکز بن چکا تھا سماج۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو پیش فرماتے ہوئے اسلام میں موجود تمام خوبیوں کو ساری کائنات کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے پیش فرمانا شروع کر دیا۔ زکوٰۃ اسی احکام اسلام کا ایک رکن ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو دیا۔ عزیزان گرامی، آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسلام مکمل نظام دین کا نام ہے۔ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، تلاوت کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، ذکر و اذکار کریں، یہ اسلام ہے نہیں۔ اسلام مکمل نظام زندگی کا نام ہے۔ تجارت کرو، اسلامی نظام موجود ہے۔ سیاست کرو، اسلامی نظام موجود ہے۔ حکومت کرو، اسلامی نظام موجود ہے۔ معیشت کا بہترین نظام اسلام نے عطا کیا ہے، لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا میں جو معیشت چل رہی ہے وہ اسلامی نظام معیشت کے برخلاف ہے۔ ایک وقت اللہ نے چاہا تو ایسا آئے گا کہ دنیا اسلامی معیشت پر اسٹڈی کرے گی، اور جب اسلامک اکانومک پر اسٹڈی کی جائے گی، اسلامی معیشت پر اسٹڈی کی جائے گی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اسلام کی معیشت کا بول بالا ہوگا اور دنیا میں اسلامی نظام معیشت بھی جاری ہوگا۔ سر دست ہم اسلامی نظام معیشت کے ایک حصے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، اس پر ہم چند ضروری نکات آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے، بالخصوص امت کا وہ طبقہ جسے اللہ نے مال و دولت اور ثروت سے سرفراز فرمایا، مال سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ زکوٰۃ کی معنی ہے پاک کرنے والی چیز، اضافہ کرنے والی۔ اس کے مفہوم اور اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں اپنے مال کا 2.5% اللہ کی راہ میں غربا مساکین، جو 8 اقسام ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ انشاءاللہ مسائل زکوٰۃ کے تحت وہ اقسام کون کون سی ہیں، جو کون لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، کن
لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس باب میں آپ اسے سماعت کریں گے، تو ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ اپنے مال کا 2.5% نکالنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ زکوٰۃ شرعی اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے۔ لیکن لغوی معنی یہ ہے پاک کرنا اور اضافہ کرنے والی چیز۔ زکوٰۃ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مال اور تم پاک ہوتے ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی سے ارشاد فرمایا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو کہ تمہاری زکوٰۃ تمہیں بھی پاک کرے گی اور تمہارے مال کو بھی پاک کرے گی۔ مال کی پاکی اور ہماری پاکی کیا ہے، آپ اس چیز کو سمجھیں۔ میں بہت تفصیل میں گفتگو نہیں کر پاؤں گا اس لیے کہ ہمارا سیشن صرف 10 منٹ کا ہوتا ہے۔ ہماری پاکیزگی مختصر میں یہ سمجھی کہ مال انسان کے دل اور دماغ کو بے شمار برائیوں کے سائے میں ڈھانپ لیتا ہے۔ مال کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں لالچ پیدا ہوتا ہے، مال کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے، مال کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں کنجوسی اور بخل پیدا ہو جاتا ہے، مال کی وجہ سے انسان اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کرنے پر بخالت جو بخل محسوس کرتا ہے، بخالت محسوس کرتا ہے، کنجوسی محسوس کرتا ہے، اس سے اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ مال کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کا قتل، خون اور غارتگری پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ مال کی محبت دل میں باقی نہ رہے۔ مال ہمارے پاس کیا ہے؟ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، سرمایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور یہ مال و دولت جو اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے، ہم اس کے امانت دار ہوتے ہیں، اس کے مالک نہیں ہوتے ہیں، ہم اس کے امانت دار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بطور امانت ہمیں دیتا ہے۔ اب یہ امانت اس لیے ہے کہ جب اللہ کسی کو مال و دولت عطا فرماتا ہے، اسے امیر بناتا ہے، اسے صاحب ثروت بناتا ہے، تو اس کے مال میں غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، یتیموں کا حق رکھتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث پاک کا، کہ بروز محشر غربا عمرہ کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کر دیں گے، عرض کریں گے کہ مولا تو نے اس کے مال میں ہمارا حصہ رکھا تھا، اس نے ہمارا حق ادا نہیں کیا۔ زکوٰۃ کے علاوہ کی بات عرض کر رہا ہوں جو صدقے اور خیرات کی صورت میں بھی آ جاتی ہے، لیکن اگر زکوٰۃ ہی کی بات دیکھیں تو زکوٰۃ میں بھی جو غربا، مساکین، یتامہ اور یہ جو کیٹیگریز آج آگے آئیں گی انشاءاللہ، ان میں ان کا حق موجود ہوتا ہے مال کے اندر، اور یہ مال اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اور اس نظام کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے تحت یہ نظام قائم فرمایا کہ مالدار اپنے مال کا 2.5% جب کسی غریب کو دے گا تو اس کے دل میں سخاوت پیدا ہوگی، اس کے دل میں غریب کے لیے محبت و ہمدردی پیدا ہوگی، اس کے دل سے مال و دولت کی محبت، لالچ، حسد اور معاف کیجیے بخالت نکل جائے گی۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں برائی کی شکل میں، اللہ کی راہ میں دینے پر وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور اس کے اندر سخاوت پیدا ہوگی، اس میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اس میں غریبوں کی مدد کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اس میں غریبوں کی غم کو، درد کو محسوس کرنے کا احساس پیدا ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کی شکل میں دے کر قلعوں میں محفوظ بند کر لو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لاکھوں روپے کی زکوٰۃ دے دیں گے، ہزاروں کی زکوٰۃ دیں گے، ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ جو لوگ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کا مال کم نہیں، ان کا مال تو تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ اگلی گفتگو میں انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کی کیا سزائیں اور وعیدیں بیان فرمائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کی اہمیت آپ سوچیں کس قدر اللہ کے نزدیک 32 مقامات پر کم و بیش 32 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ دینے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اب آپ سوچیں کتنا اہم ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور آج ہم لوگ جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اگر اس میں ہمارے مال کی محبت دل میں ہے تو ہماری وہ زکوٰۃ کس درجے پر ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم مال کی محبت میں اپنے سینے سے مال کو چمٹائے، تو فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مال کی محبت میں زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کا یہ مال بروز محشر گنجے سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا،
اور وہ اس کو ڈستا رہے گا۔ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ کے مفہوم کے مطابق مال، سونا، چاندی، جو کچھ بھی اس کی دولت و سرمایہ ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تپائے گا، تپانے کے ذریعے اس کے چہرے کو، اس کے منہ کو، اس کے آگے، جسم کے پیچھے، دائیں بائیں، اس مال سے اسے چٹکے دیے جائیں گے، اس کے جسم کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے، یہ وہ دولت ہے جس سے تو محبت کرتا تھا اور جسے خدا کی راہ میں خرچ کرنے پر تجھے تکلیف محسوس ہوتی تھی، تو نقصان محسوس کرتا تھا، لے اس جمع کرنے کے مال کا آج بھگتان بھگت، اس کی سزا کو اٹھا۔ اس لیے عزیزان گرامی، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرنے پر کسی طور پر اپنے دل میں کوئی بخل پیدا نہ کریں، کوئی کمی نہ آنے دیں، اخلاص کمال درجے پر رکھیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو مقدم جانیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ سے انسان کا مال محفوظ بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ سے انسان کے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ سے انسان کا مال نقصان سے بچ جاتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا مقصد زکوٰۃ کا جو ہے وہ ہے اس قوم کے غربا اور مساکین کی معاشی صورتحال کو مستحکم کرنا۔ تو اس کا سب سے بڑا سماجی مقصد بھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور من جانب اللہ طے فرمایا گیا وہ یہ کہ سماج مستحکم ہوگا، سماج مضبوط ہوگا۔ اسی لیے زکوٰۃ دینے کے جو اصول متعین کیے انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں آپ سماعت فرمائیں گے کہ زکوٰۃ کس طریقے سے دی جائے، زکوٰۃ دینے کے طریقے بھی بیان فرمائے گئے ہیں کہ زکوٰۃ اس طرح ادا کی جائے۔ محاصل گفتگو آج یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کو مقدم جانتے ہوئے اسلام کے اس مقدس فریضے کو انجام دینے کے لیے صاحبان ثروت پر لازم ہے کہ انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر سچائی کے ساتھ 2.5% اپنے مال کا ایک حصہ نکال کر جن لوگوں کو شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ان لوگوں تک وہ زکوٰۃ پہنچائیں۔ زکوٰۃ کس طرح دیں وہ بھی انشاءاللہ اگلی گفتگو میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صاحب ثروت بنائے اور جو صاحب ثروت ہیں انہیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں مولا کریم انہیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اخلاص کے ساتھ زکوٰۃیں ادا کرتے ہیں رب کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے ان کی زکوٰۃ کو قبول فرما کر اس کے اثرات دنیا اور ثمرات آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ افضل الصلاۃ واکرم التسلیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔